تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری ہی مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ سے۔ ان کے آپس میں بھی بڑی لڑائی رہتی ہے، تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہی لوگ ہیں نافرمان۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ فقو، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے جما لیے، کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے بھائی تھے، دوست تھے، ان کے تعلقات تھے، جو اہل کتاب میں سے تھے، وہ کفر پر اڑے رہے۔ ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے، اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یعنی ٹھیک ہے، ہم ایمان تو لے آئے ہیں، مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بعض معاملات کے اندر، لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ پختہ ہے، تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہیں، اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے، پیچھے دکھا دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے؟ ایمان لائے تھے، اگر ہمت ہوتی ان میں، کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی، کوئی غیرت اور حمیت ہوتی، کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا، تو یہ ہرچہ بادہ بات پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا۔ بودے ہیں، بودے ہونے کی وجہ سے تو نفاق پیدا ہوا ان میں۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازماً لڑ جائیں گے، ہر ایک سے لڑ جائیں گے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی اکا دکا ان میں سے ایسا نکل بھی آیا سر پھرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا، تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ جائے گا، اور یہ کہ پیٹھ دکھا دے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں یقیناً
تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے. یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں. اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے، علم حقیقی حاصل ہو جائے، پھر آدمی جان لے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر، الا فی قری محصنۃ، مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائیڈ ہو، جن کی کہ فصیلیں کھڑی ہو، مضبوط ہوں، ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے. او من ورائے جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے. باسہم بینہم شدید، ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے. اگر تو خلوص اور اخلاص کسی بھی شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور خود غرضی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لا ینفک ہے، اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا. تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں، اکٹھے ہیں، ان کا متحدہ محاذ ہے، جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے. ہمارے ہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ، چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا، اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں علماء کرام ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. متحدہ محاذ تھا وہ، اتحاد کیسا تھا؟ وہی بات. باسہم بینہم شدید، ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہے وہ بہت شدید ہیں، ان کی آپس کی دشمنیاں، کدورتیں، کینے. تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے، اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، دل پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں، یعنی بنو قینقاع. سب سے پہلے بنو قینقاع کا معاملہ ہوا تھا، پھر یہ بنی نضیر کا ہوا، پھر 5ویں سال میں غزوہ احزاب کے ضمیمے کے طور پر بنو قریظہ کا ہوا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، یا پھر مثال ہے شیطان کی. اذ قال للانسان اکفر، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر. فلما کفر، اور جب انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ کہتا ہوں میں تم سے علیحدہ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک و پروردگار ہے. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی، دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ. جیسا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا اس گناہ گار کافر اور مشرک کا جو قرین ہوگا، وہ جب لے کر آئے گا، حاضر کرے گا، قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو، القیا فی جہنم کل کفار عنید، تو وہ کیا کہے گا؟ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. تیسرا رکوع اور آخری رکوع جو ہے اس سورہ حشر کا، یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے. قرآن حکیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے، البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹیولی زیادہ اہمیت ہے. بعض مقامات حکمت کے ہیں، بعض مقامات جو ہیں وہ فلسفیانہ ہیں، بعض مقامات وہ ہیں کہ جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں، ایمان کیا ہے. تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں. اب یہ جو 7 آیتیں ہیں اس رکوع کی، تیسرے رکوع کی، اس میں فلسفہ، تصوف، پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آ رہا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے 6 آیتیں سورہ حدید کی تھیں کہ جن میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے،
جن میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا۔ تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے 3 آیتیں آ رہی ہیں سورہ حشر کے آخر میں۔ قرآن حکیم میں اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ، 16 اسماء ایک جگہ پر اور کہیں نہیں، 8 اسماء ایک آیت میں، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، ایک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ کا تقوی اور آخرت کا احساس، کل کے لیے کیا بھیجا، ما قدمت لغد، یہ بڑی کل ہے۔ ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج طلوع ہوگا تو شروع ہو جائے گی، اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو بعث بعد الموت کے بعد آنے والی ہے، وہ بڑی کل ہے۔ اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے، کیا سامان ہے، کیا توشہ ہے، کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے۔ وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے، امپیریل بینک ہے اس کائنات کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرایا۔ اور دیکھیے 2 مرتبہ ایک آیت میں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف۔ لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شے کا خوف ہوتا ہے۔ ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف، ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے، وہ محبت کے تحت ہوتا ہے۔ میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کر بیٹھوں، وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے۔ سید نذیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا، ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ، کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جیب گوئیاں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں نیٹشے سے آپ نے اخذ کر لیا ہے، فلاں سے کر لیا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت۔ تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ تو میں گیا اور بہت خوش خوش گیا، پینسل کاپی لے کر گیا۔ میں گیا تو کہا ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ، تو ایک تو مجھ پر وہ ویسی پڑ گئی۔ پھر کہا کہ ذرا کھولو سورہ حشر نکالو اور یہ آیت پڑھو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس۔ دیکھنا مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے کیا معنی؟ کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے؟ اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو؟ اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا؟ کس چیز سے غافل ہے؟ وہ اپنے جسم سے غافل نہیں، وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں، اس کے تقاضوں سے غافل نہیں، اس کی اپ کیپ، اس کی مینٹیننس، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کو درست کرتے رہنا، کسی چیز سے غافل نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی، اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے، اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حیوان۔ اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے آج کا گلوبل سویلائزیشن کا، کہ انسان نرا حیوان ہے،
اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈاروین کے نظریہ ارتقاء میں۔ حیوان جیسے اور حیوان ہے ویسا حیوان انسان ہے، اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدھا۔ گدھا ذرا کورس قسم کا ہے، ذرا گھٹیا رف قسم کا جانور ہے، اور ذرا گھوڑا فائن ہے، ریفائنڈ ہے، تمکنت والا۔ باقی بنیادی فرق کیا ہے گدھے میں اور گھوڑے میں؟ اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے، اتنا ہی گوریلا اور شمپینزی اور انسان میں ہے، کوئی فرق نہیں۔ وہی موٹیوز جو ان کے ہیں وہی موٹیوز ان کے ہیں، سارے وہی موٹیوز ہیں۔ سائیکالوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے، جو محرکات عمل ہے انسان کے وہ وہی ہے جو حیوان کے، کوئی اور نہیں۔ یہ ہے اصل میں اس دور کا المیہ، اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح۔ اللہ کو بھلاؤ گے تو تمہارے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس نے پھونکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ۔ اب کیا رہ گئے تم میرے حیوان؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشد کا جملہ سنایا ہے، Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self. Real self تو میری انا ہے، میری خودی ہے، اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے کس شے کے لیے؟ وہ جو روح ہے میرے اندر ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ نقطہ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ماں شرار زندگی، لیکن اس سے غافل۔ جب اس سے غافل حیوان رہ گئے، جب حیوان رہ گئے اولئک ھم الفاسقون، تو حیوان کے لیے تو کوئی مورل لا ہے نہیں۔ اور ارلی فرینچ لٹریچر جو ہے پچھلی سینچری کا وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے۔ وہ ساری دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگانی ہیں، بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا، حیوانات میں کوئی فرق کرتا ہے؟ نیوڈسٹ کلب سے اگر پوچھے کہتے ہیں حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا ہے؟ انسان میں خواب کا تکلف ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے سورس ہے وہی حیوانوں کی زندگی، انہی سے سبق حاصل کرو۔ یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے، جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا تھا آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ جو انسان ہے آدم زاد، یہ ایک معجون مرکب ہے، اس میں فرشتہ بھی، سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو، آٹے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ، یکجان کرتے ہیں۔ وز فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں ایک فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے، دونوں گندے ہوئے۔ فرشتہ ہے روح، عالم امر کی شے، اور وہ نور سے پیدا کیا۔ روح بھی روح، عالم امر کی شے، یہ سلونت بنی روح خود روح من امر ربی، یہ بھی نور سے پیدا کی گئی، نقطہ نوری یہی ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں۔